اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا قصہ بیان کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی سی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو وہ چونٹی باہر نکل آئی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو سمندر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس کو تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا ہے؟ چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیں اور قدرت الہی کا تماشا دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر انہیں کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ جن نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا، اور وہ واپس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ کوئی قابل ذکر چیز دیکھی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بھی قوی جن کو غوطہ لگانے کا حکم فرمایا۔ وہ اس سے دگنی مسافت کے سمندر کے اندر گیا، لیکن اسے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قدرت الہی کا عجیب و غریب مظہر ہوتی۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سمندر کی تہہ تک جا پہنچے۔ اس نے ایک عجوبہ چیز دیکھی جسے دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ آصف بن برقیہ تھوڑی دیر بعد ایک سفید رنگ کا انتہائی نفیس کافوری قبا لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جس میں 4 دروازے تھے، ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا۔ کمال قدرت یہ تھی کہ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود اندر سمندر کا پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا تھا، حالانکہ قبا سمندر کی تہہ میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر انتہائی خوبصورت نوجوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قبا کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اس سے سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اس سمندر کے تہہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی۔ میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا جب انتقال ہو اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی۔ میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے دعا کی، اے اللہ، اپنی طاعت میں میرے فرزند کو عمر دراز عطا فرما۔ اسی طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت میں لگا جہاں شیطان کا عمل دخل نہ ہو۔ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے یہ قبا نظر آیا۔
اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے خبیب کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، تم کس زمانے میں یہاں آئے تھے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اسے 2000 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ اب تک بالکل جوان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ نوجوان نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی اور وحشت کی تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پہنچا دیا جائے؟ نوجوان نے عرض کیا، حضور مجھے میری جگہ بھجوا دیں تو مناسب رہے گا، اس طرح میں یکسوئی سے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مشغول رہوں گا۔ ہو سکتا ہے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے خبا اٹھا کر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، لہٰذا ان کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔